بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، واقعات کے سلسلے میں آج کا ہمارا واقعہ ہے شب معراج، دوسرا حصہ۔ جب آپ اس براق پر سوار ہو گئے اور مسجد حرام سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو چلتے چلتے ایسی زمین پر آپ کا گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایک اور زمین پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے وادی سینا اور شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک سفید زمین سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ بہرحال آپ براق پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ فرمائیے۔ آپ چلتے رہے۔ پھر ایک بوڑھا نظر آیا جو راستے سے ایک طرف کھڑا تھا اور آپ کو اپنے پاس بلاتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، چلتے رہیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت کے پاس گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، آپ پر سلام ہو اے سب سے اول۔ السلام علیکہ یا آخر، آپ پر سلام ہو اے سب سے آخر۔ السلام علیکہ یا حاشر، آپ پر سلام ہو اے سب کو جمع کرنے والے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ بڑھیا جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی دنیا تھی۔ اب دنیا کی عمر اتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جس نے آپ کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اگر آپ ان کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتی۔ اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر چلتے چلتے ایک وادی سے آپ کا گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی، اور آپ نے وہاں ایک آواز بھی سنی۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ خوشبو اور جنت کی آواز ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتی ہے، اے میرے رب، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر دیجئے، کیونکہ میری بالائی منزلیں موٹے ریشم اور باریک ریشم سے آراستہ ہیں، قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجی ہوئی ہے۔ سونے چاندی کے گلاس، پلیٹیں، ہاتھ سے پکڑنے والے پیالے موجود ہیں۔ مختلف قسم کی سواریاں، شہد، پانی، دودھ اور پاکیزہ شراب وافر مقدار میں پہنچ چکی ہیں، لہٰذا وعدے کے مطابق مجھے جنت میں رہنے والے جنتی عطا فرما دیجئے تاکہ میرے اندر آ کر ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے جنت، میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت
ہر مومن مرد ہر مومن عورت طے کر دی ہے، جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے، اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون ہوگا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، جو مجھ کو قرض دے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا، اور جو مجھ پر بھروسہ اور توکل کرے گا میں اس کے کام بناؤں گا۔ یاد رکھو میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ ایمانداروں کو فلاح نصیب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے اور بابرکت ہے۔ یہ سن کر جنت راضی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے بھی راضی ہو، آمین۔ اس کے بعد ایسے مقام سے آپ کا گزر ہوا جہاں بدبو محسوس ہوئی اور ایک وحشت ناک آواز سنائی دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ جہنم کی آواز ہے، اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی ہے اے میرے رب، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا وہ پورا فرما دیجئے، اور دوزخی مجھے عطا کر دیجئے، کیونکہ میری زنجیریں لوہے کے ہار، آگ کے شعلے، گرم پانی، خون و پیپ اور عذاب بہت زیادہ ہو چکے ہیں، میری گہرائی بہت لمبی اور گرمی بہت تیز ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سن کر فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مشرک مرد ہر مشرک عورت طے کر دی ہے، اور ہر کافر مرد اور عورت طے کر دی ہے، اور ہر متکبر سرکش جو آخرت کے حساب پر یقین نہیں رکھتا تیرے لیے مقرر کر دیے ہیں، وہ تیرے اندر ڈالے جائیں گے۔ دوزخ یہ سن کر راضی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بعد ایسے انبیاء علیہ السلام پر ہوا جن کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور ان کا بڑا مجمع تھا، اور بعض ایسے نبیوں پر گزر ہوا جن کے ساتھ تھوڑے سے آدمی تھے اور بعض کے ساتھ کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایسے پیغمبر کے پاس سے ہوا جن کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے اور بہت بڑا مجمع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا آپ اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیے اور دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو کیا بتاؤں، اتنا عظیم الشان مجمع تھا اور اتنے زیادہ لوگ تھے کہ دنیا کے کنارے ان سے بھرے ہوئے تھے، اور مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں سے 70,000 اور ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان میں شمار فرما دے، آمین۔ تیسرا حصہ جلد آ رہا ہے۔